نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہم نے پڑھا کہ مخلوق کے ساتھ حیا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان ان کاموں سے رک جائے جو اخلاق اور مروت کے خلاف ہے، یعنی بے مروت نہ ہو، بد اخلاق نہ ہو. اور اس سے بچنے میں حیا ہی کام آتی ہے. حیا ہی ایک ایسی قوت ہے جو انسان کو بد اخلاق ہونے سے روکتی ہے اور بے مروتی سے بھی. مثلاً اگر آپ علم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ میں سے کوئی اپنے پاؤں پھیلا دیتا ہے، پاؤں پھیلا کے ایسے بیٹھ جاتا ہے جیسے وہ کسی پارک میں بیٹھا ہوا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ پارک میں پاؤں پھیلا کے بیٹھنا بد اخلاق نہیں. پارک میں ایسے بیٹھ سکتے ہیں آپ ریلیکس ہو کے، کیئرلیسلی انجوائے کرتے ہوئے. لیکن علم کی مجلس میں جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہو، وہاں بیٹھنے کا طریقہ کچھ اور ہے، وہاں کا ادب کچھ اور ہے، مروت کچھ اور ہے. تو ایک ہی ایکشن ایک جگہ درست نہیں ہوگا اور دوسری جگہ وہ مباح ہے، درست ہے. اور یہ کیا ہے؟ کس کے خلاف ہے؟ مروت کے خلاف ہے، ادب کے خلاف ہے. ایسا کرنے سے کیا چیز روکے گی انسان کو؟ حیا روکے گا. پھر اسی طرح مختلف چیزوں کے لیے ہمیں مینر سکھائے گئے. مثلاً چھینکنے کے آداب، جمائی لینے کے آداب ہیں یا نہیں؟ اگر ہم مجلس میں بیٹھے ہیں اور ہمیں جمائیاں آ رہی ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ لیتے جانا چاہیے اور ساتھ آوازیں بھی نکالنا شروع کر دیں گے، یا روکنا چاہیے؟ روکنا چاہیے، کیونکہ مجلس میں جمائیاں لینا کس کے خلاف ہے؟ مجلس کے آداب کے خلاف ہے، مروت کے خلاف ہے، اخلاق کے منافی ہے. اسی طرح اگر چھینک آ رہی ہو تو کیا ادب سکھایا گیا؟ منہ کھول کے نہ چھینکا جائے اور لوگوں کی طرف منہ کر کے نہ کیا جائے، بلکہ ایک طرف منہ کر لیا جائے، آگے کپڑا رکھ لیا جائے یا کوئی ٹیشو وغیرہ رکھ لیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چھینک آتی تو آپ اپنے منہ پر اپنا ہاتھ یا کوئی کپڑا رکھ لیتے اور اپنی آواز کو کم کرتے، اپنی آواز کو بھی کم کرتے تھے. پھر اسی طرح کھانے میں بامروت اور باادب انداز کیا ہے؟ منہ کھول کے کھانا یا منہ بند کر کے؟ اور کھانے کی آواز نہیں آنی چاہیے، سامنے سے کھائیں، اتنا ہی لیں جتنا کھانا ہو. عمرو بن ابی سلمہ کہتے ہیں کہ میں لڑکا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھا، اور کھاتے وقت میرا ہاتھ برتن میں چاروں طرف گھومتا، کبھی ادھر سے لینا کبھی ادھر سے. اس لیے آپ نے مجھ سے فرمایا، بیٹے بسم اللہ پڑھ لیا کرو، دائیں ہاتھ سے کھایا کرو اور برتن میں وہاں سے کھایا کرو جو جگہ تمہارے نزدیک ہو. کہتے کہ چنانچہ اس کے بعد میں اسی ہدایت پر عمل کرتا رہا. تو اس میں ادب بھی ہے، اخلاق بھی ہے، مروت بھی ہے، حیا بھی ہے. پھر اسی طرح ڈکار لینا. ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈکار لی تو آپ نے فرمایا، اپنی ڈکار کو ہم سے دور رکھو، کیونکہ دنیا میں زیادہ پیٹ بھر کر کھانے والے قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکے رہیں گے. پھر اسی طرح اگر مجلس میں کھانسی آ رہی ہے اور بار بار آ رہی ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ اٹھ جانا چاہیے، پانی پی لینا چاہیے یا باہر جا کر تھوڑا فریش ایئر میں گھوم کر پھر آ جانا چاہیے. اسی طرح آپ کو کھجلی ہو رہی ہے مثلاً، یا آپ تھک رہے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ یا تو کنٹرول کرنا چاہیے یا پھر اس جگہ سے ہٹ جانا چاہیے، اور آتے وقت نہا دھو کر آنا چاہیے تاکہ ایسی کوئی چیز بودر ہی نہ کرے. جیسے نماز کے آداب ہیں، اسی طرح علم حاصل کرنے کے آداب ہیں، اسی طرح میل ملاقات کے آداب ہیں. تو ایسی تمام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے کہ جو بد اخلاقی میں شمار ہو اور دوسروں کے لیے باعث تکلیف بھی ہو. اسی طرح بڑے کے آنے پر اگر لیٹے ہوئے ہوں تو اٹھ جانا، اپنے کپڑے سمیٹ لینا. اگر جسم کا کوئی حصہ ننگا ہو رہا تو اس کو فوراً ڈھانک لینا. یہ سب کس میں آتا ہے؟ حیا میں آتا ہے، اخلاق میں آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حضرت فاطمہ کی طرف تشریف لے گئے تو وہ اپنے بستر پر تھی تو فوراً اٹھنے لگی، اور حضرت علی بھی تھے. تو آپ نے فرمایا کہ یوں ہی لیٹے رہو. اس کے بعد آپ ہم دونوں کے درمیان بیٹھ گئے. یعنی اپنی طرف سے ایک ریگارڈ شو کرنا چاہیے، لیکن اگر دوسرا شخص یہ کہے کہ کوئی بات نہیں تو اس میں حرج نہیں ہے. اسی طرح اونچی آواز سے کہکے لگانا، ہنسنا، بعض اوقات دوسرے کو ساتھ ملا لینا، ایک مجلس میں بیٹھ کر اشاروں میں ایک دوسرے کو دیکھ کے ہنسنا،
یہ کیسے؟ یہ بھی آداب کے خلاف اور حیا کے بھی خلاف ہے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اس طرح ہنستے نہیں دیکھا تھا کہ آپ کے حلق کا کوا نظر آئے. وہ منہ کھول کے اور ٹھٹھے لگانا اور ہا 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 کرنا اور آواز سے بہت اونچے ہنسنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا، کیونکہ آپ سب سے زیادہ باحیا تھے. آپ تبسم فرمایا کرتے تھے. پھر اسی طرح مثلا اگر آپ کسی مجلس میں ہنگامہ برپا کیے ہوئے ہیں اور اتنے میں کوئی بڑا آ جاتا ہے، مثلا استاد ہے، والدین ہے، یا کوئی خاندان کا بزرگ ہے، یا ویسے کوئی ریسپیکٹیبل ممبر آف دا سوسائٹی آ جاتے، تو کیا کرنا چاہیے؟ اپنی اس بحث مباحثے کو، لڑائی جھگڑے کو، اس فتنے فساد کو ختم کر کے دوسرے کا ادب اور رسپیکٹ یہ لازم ہے. یہ بھی وہی کرے گا جس کے اندر حیا ہوگا. یہ حیا کی مینیفیسٹیشن ہے نا، کہ کہاں کہاں حیا کام آتا ہے. اور اگر آپ کو کسی کا حیا نہیں، شرم نہیں اور پرواہ نہیں، آپ ایک ڈھیٹ انسان ہیں، تو پھر اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، پھر جو جی چاہے کرو. تو ان تمام چیزوں میں جو میں اب آداب اور اخلاق یا مجالس کے آداب یا صرف لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت اجتماعی زندگی کے جو آداب ہیں، ان کا ذکر اسی لیے کر رہی ہوں کہ ان تمام چیزوں کا اہتمام وہی کرے گا جس کے اندر حیا ہوگا، اور حیا ہی اس سے کروائے گا. اور جس کے اندر حیا نہیں، وہ ان آداب کو بیکار چیز سمجھے گا. یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں. چیک کر سکتی ہیں، میں اپنے آپ کو کریکٹ کر سکتی ہوں. نہیں، آپ درست کہہ رہی ہیں، آپ درست کہہ رہی ہیں. بہت اچھا سوال ہے، لیکن میں نے غور نہیں کیا. حیا آتی ہے یا آتا ہے؟ وہ کہہ رہی ہیں آتی. پھر اسی طرح ایک دفعہ حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت مانگی. اس وقت چند قریشی عورتیں آپ کے پاس بیٹھی آپ سے گفتگو کر رہی تھی اور ان کی آوازیں بلند تھیں. لیکن جو ہی حضرت عمر نے آنے کی اجازت مانگی تو خواتین جلدی سے پردے کے پیچھے چلی گئیں اور چپ ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو آنے کی اجازت دی. آپ مسکرا رہے تھے. عمر نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنستا رکھے. آپ نے فرمایا، مجھے ان عورتوں پر تعجب ہوا، وہ ابھی ابھی میرے پاس تھی، لیکن جب تمہاری آواز سنی تو فوراً پردے کے پیچھے چھپ گئی. حضرت عمر نے عرض کیا، لیکن آپ یا رسول اللہ زیادہ اس بات کے مستحق تھے کہ یہ آپ سے ڈرتی. پھر انہوں نے کہا کہ اپنی جان کی دشمنوں تو مجھ سے تو ڈرتی ہو، لیکن اللہ کے رسول سے نہیں ڈرتی. تو بولی کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے خلاف بہت سخت ہیں، یعنی کہ آپ تو نرم ہے اس لیے ہمیں ضرورت ہو جاتی ہے، لیکن تم بہت سخت ہو تو اس وجہ سے ہم نہیں ہنس سکتے یا نہیں بات کر سکتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر شیطان بھی کہیں راستے میں تم سے مل جائے تو جھٹ وہ راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے. پھر حیا میں یہ بات بھی آتی ہے کہ اپنے سے بڑے کا ادب، احترام اور بہت گھور کے نہ دیکھنا. عمرو بن العاص کہتے ہیں، میں تمام لوگوں سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیا کرتا تھا، اس لیے میں نے انہیں کبھی آنکھیں بھر کے نہیں دیکھا اور نہ ہی کبھی اپنی خواہش میں ان سے کوئی تکرار کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیا کی وجہ سے. یعنی مجھے آپ سے حیا آتی تھی تو میں نے کبھی آپ سے بحث مباحثہ نہیں کیا تھا، کبھی آرگیومنٹ نہیں کی تھی، کبھی اس قسم کی تکرار نہیں کی تھی. پھر اسی طرح کسی سے سوال نہ کرنا، یہ بھی حیا میں آتا ہے. بعض اوقات آپ کو کسی چیز کی بہت شدید ضرورت بھی ہوتی ہے، لیکن آپ کسی سے کہتے ہوئے جھجک جاتے ہیں، نہیں مانگتے، نہیں بول سکتے. کیوں؟ تو کیا چیز روکتی ہے آپ کو؟ حیا روکتی، آپ کو شرم آتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین وہ نہیں جسے ایک دو لقمے در بدر پھرائیں، مسکین تو وہ ہے جس کے پاس مال نہیں لیکن اسے سوال سے شرم آتی، لوگوں کے پیچھے پڑ کے مانگتا نہیں. پھر نامحرم مردوں کے سامنے آنے میں حیا. حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ میرے گھر کے جس کمرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے والد کی قبریں تھیں، میں وہاں اپنے سر پر دوپٹہ نہ ہونے کی حالت میں بھی چلی جایا کرتی تھی، یعنی پہلے، کیونکہ میں سمجھتی تھی کہ یہاں صرف میرے والد اور شوہر ہی ہیں. لیکن جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین ہو گئی تو اللہ کی قسم عمر سے حیا کی وجہ سے میں جب بھی اس کمرے میں گئی تو اپنی چادر اچھی طرح لپیٹ کر گئی. حالانکہ حضرت عمر تو زمین میں دفن تھے، لیکن صرف اس بات کا احساس کہ وہ بھی یہاں موجود ہیں، اس چیز نے ان کے اندر ایک حیا پیدا کر دی. اور یعنی وہ ایک نامعلوم سا پردہ ہوتا ہے نا، کہ جو جھجک ہوتی ہے، ایک آڑ ہوتی ہے، ایک چیز ہے جو انسان کو بے باک ہونے سے روکتی ہے. تو وہ جو احساس ہے، یعنی حیا جو ہے نا، وہ کوئی ٹینجیبل چیز نہیں ہے، بلکہ وہ ایک احساس کا نام ہے کہ جو انسان کو
روک کے رکھتا ہے بہت سی چیزوں سے. ضروری نہیں کہ صرف حرام چیزوں سے، بعض اوقات حلال چیزوں سے بھی، جائز چیزوں سے بھی، صرف اس لیے کہ وہ اگر وہاں تک انسان جاتا ہے تو حدود کے ٹوٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے. کیونکہ جب انسان کسی ایک ایسی چیز کو اپنے لیے جائز قرار دے دیتا ہے تو پھر اس سے ایک قدم اور آگے اور ایک آگے تو حتیٰ کہ ناجائز تک پہنچ جاتا ہے، اور بعض اوقات ناجائز کا ارتکاب بھی کر لیتا ہے. تو اس لیے حد الوسع جتنا بھی ممکن ہو انسان ایسی چیزوں سے بچے کہ جن کی کثرت کی وجہ سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے اور پھر حلال حرام کی تمیز کھو بیٹھتا ہے. پھر اپنے سے بڑے کے سامنے خلاف مروت کام کرنے سے بچنا، یہ بھی حیا ہے. عبداللہ بن مغفل سے روایت ہے کہ ہم خیبر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے کہ کسی شخص نے چمڑے کی ایک کپی پھینکی جس میں چربی تھی، تو میں اسے اٹھانے کے لیے دوڑا. جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، تو مجھے بہت شرم آئی کہ میں کس چیز کے پیچھے دوڑ رہا ہوں. حالانکہ اس گری ہوئی کپی کو کسی نے پھینکی، جیسے کوئی شخص کچھ کھا کے کوئی ڈبہ پھینک دے، کوئی کارٹن پھینک دے، تو بعض اوقات کسی کے لیے وہ جنک ہے اور آپ کے لیے کیا ہے، وہ شدید ضرورت کی چیز. لیکن جب آپ اس کو وہاں سے اٹھائیں گے تو وہ کیا فیل ہوگا، حالانکہ وہ بن میں سے اٹھا رہے ہیں، آپ کوڑے میں سے اٹھا رہے ہیں، شرم آتی ہے نا. تو یہ جو اندر وہ جو شرم ہے نا کہ کوئی کیا کہے گا، یہی حیا ہے. کہ وہ اندر ہی اندر ایک چیز ہے جو آپ کو اندر سے پل کر لیتی، یعنی کہ کوئی بازو سے پکڑ کے پیچھے سے آپ کو کھینچے گا نہیں، وہ اندر کی پل ہے ایک کہ ٹھیک نہیں. اور یہ سینس اللہ نے ہر ایک کے اندر رکھی ہے کہ اس کو پتا چل جاتا ہے کہ کیا ٹھیک ہے کیا نہیں. تو حیا ایک اچھی صفت ہے، حیا میں خیر ہے، حیا ایمان کا حصہ ہے، حیا ہمارے دین کی پہچان ہے. لیکن حیا کا ایک منفی پہلو بھی ہے، کیونکہ ہر چیز ایک اعتدال میں ہی درست ہوتی ہے. جب وہ حد سے بڑھ جائے تو وہ چیز نقصان دہ ہو جاتی ہے. کوئی بھی چیز، چاہے کوئی ثواب کا کام ہی کیوں نہ ہو. مثلاً رات کے وقت عبادت کرنا، تہجد پڑھنا نیکی کا کام ہے، لیکن اگر کوئی ساری رات تہجد پڑھتا رہے یا نفل پڑھتا رہے تو کیسا ہے، جاتی ہے، درست نہیں ہے، کیونکہ انسان کی جان کا بھی اس پر حق ہے. کس صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے روکا تھا، کوئی بتائے گا؟ ایک صحابی تھے نا جو ساری رات عبادت کرتے تھے اور دن پر روزہ رکھتے تھے اور اپنی بیوی کے پاس بھی نہیں جاتے تھے، عبداللہ بن عمرو. تو ان کی وائف نے شکایت کی تھی ابو درداء سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتا چلا تو آپ نے بلایا اور ان سے پوچھا اور ان کو اس چیز سے روکا. اسی طرح کوئی سارا سال ہی روزہ رکھے کہ یہ پسندیدہ نہیں ہے. اس سے بہتر کیا ہے، داؤد علیہ السلام کا روزہ، صوم داؤدی، کہ ایک دن رکھو ایک دن نہیں رکھو، یا پھر ہر مہینے کے 3 روزے، یا سوموار اور جمعرات کا روزہ. ٹھیک ہے. تو کسی بھی چیز میں خواہ وہ نیکی کا کام ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کو اس کی لمٹ سے بڑھا دیا جائے، حد سے زیادہ کر دیا جائے جس سے دوسرے فرائض متاثر ہوں تو وہ درست نہیں. مثلاً آپ قرآن مجید کا ترجمہ یاد کر رہے ہیں، اسائنمنٹ کر رہے ہیں اور نماز چھوڑ دیتے ہیں، تو کیا خیال، ٹھیک نہیں نا. تو حیا ایک اچھی عادت ہے، مگر اس وقت نہیں جب یہ کسی واجب کام سے روکے یا کسی حرام کام میں ڈالے، اس وقت یہ درست نہیں. جیسے کسی کو اس بات سے حیا آئے کہ وہ کسی برے کام سے رکے، تو یہ حیا نہیں ہوگی. اسی طرح اگر کوئی کسی کو اس کی ڈیوٹی سے، ذمہ داری سے روک دے، مثلاً امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اگر کوئی شخص کوئی غلط کام کر رہا ہے تو آپ کا کیا فرض بنتا ہے، کیا کریں، منع کریں، اس کو منع کریں. لیکن آپ کیوں نہیں منع کر پاتے، کیونکہ آپ کو حیا آتی ہے اس سے. اب یہاں حیا کیسی ہے، یہاں حیا درست نہیں ہے. نماز کا وقت ہے، آپ کسی کی شادی اٹینڈ کرنے کے لیے گئے ہوئے، آپ کے دل میں بار بار خیال آ رہا ہے کہ میں نماز پڑھوں، لیکن آپ نہیں پڑھ پا رہے. کیوں؟ آپ کو شرم آ رہی، کس سے، لوگوں سے. اب یہ حیا کیسی ہے تو یہ بھی حیا ہی نا، لیکن یہ حیا درست نہیں. کوئی اور بتائیے، اور کب آپ کو حیا آتی؟ نماز پڑھتے وقت آتی ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے وقت آتی ہے. اگر کسی نے آپ کو کسی ڈرنک پارٹی میں انوائٹ کیا ہے تو آپ کو نہ کرتے وقت شرم آئے کہ میں نہ نہیں کر سکتی، یہ کسی نے آفر ہی کر دیا. کسی کو بھی ایسی چیز کا نہ یا ہاں کرنی ہو نا، تو نہ آپ غصے میں آئیں، نہ آپ ایکسائٹیڈ ہوں، نہ آپ منہ پہ بل لائیں، کچھ نہیں. آپ بہت آرام سے کہیں یہ میں نہیں کرتی، بس یہ ٹھیک نہیں ہے، بس سمپل سی بات ہے. کیا ہوگا؟
بس جذبات میں نہیں آنا. تو کیا آپ اپنے جذبات کنٹرول کر سکتے ہیں کہ اس وقت کوئی آپ کو برا بھلا کہنے لگے تو آپ اپنے آپ کو ٹھنڈا ہی رکھیں اور آپ کہ نہیں یہ میں نہیں کرتی. مجھ سے کئی دفعہ لوگ کسی ایسی چیز کا تقاضا کرتے ہیں جو میں نہیں کر سکتی, تو میں سمپل بغیر غصے کے بغیر کوئی جوش میں آئے میں کہتی یہ میں کر نہیں سکتی. یہ کہنا کیا مشکل ہے؟ ہاں یہ میں نہیں کرتی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا نہیں. بس ہاں تھوڑا یہ بتا دے تاکہ وضاحت ہو جائے. اس وقت بڑے بڑے فتوے دینا یا غصے میں آ جانا یا ان کو لان تان کرنا یا کچھ, یہاں سے کام خراب ہوتا ہے. بعض اوقات کوئی کسی کے بارے میں کوئی بات پوچھتا ہے جو اس نے منع کی ہوتی کہ آپ کو نہیں بتانی, راز ہے, لیکن کچھ دوسرے انسان آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں نہیں بتائیں ہمیں, تو کیسے روکیں گے, کیا کہیں گے؟ نہیں اس پہ کیوں ڈالتے ہیں؟ آپ کہیے میں نہیں بتا سکتی, مجھے اجازت نہیں. یعنی اکثر ہم اس وقت ڈیفینسو ہو جاتے ہیں نا, جب نہیں یہ ایسے یہ ویسے, اگلے نے اتنا مطالبہ ہی نہیں کیا جتنا آپ ڈیفینسو ہو گئے. اور ہماری پاس کی کچھ ایسی چیزیں بتا کے ہمیں امبیرس کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اچھا تم بڑی ہو, یہ بھی تو تم کرتے. جی ان کا ہاں بالکل. قرآن میں وہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی تو کہا تھا نا فرعون نے, وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ, تو وہی ہے نا جو تو وہ کام کر گیا جو تو کر گیا, تجھے پتا نا تو کیا کر گیا, یعنی وہ تانا دے رہا تھا. تو انہوں نے فوراً کیا جواب دیا, فَعَلْتُهَا, ہاں میں نے کیا تھا. جھوٹ نہیں بولا, لا علمی کا اظہار نہیں کیا, اس کو کسی اس فرینڈ سے میں نے کہا فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ, مجھے پتا نہیں تھا, بس ہو گیا مجھ سے, کیونکہ میں سیلیبریٹ نہیں کرتی. بس 3 لفظ کافی ہیں, لمبی چوڑی کہانی کرنے کی ضرورت نہیں, مختصر بات کریں. جی آپ علم حاصل کرنے میں حیا کرنا, کسی سے سوال نہ پوچھنا. العلم یضیع بین الحیاء والکبر, علم حیا اور تکبر کی وجہ سے ضائع ہو جاتا ہے. یہاں پہ مردوں سے مصافحہ کرنے کی جی یہ کہتی ہے بعض اوقات یہاں مردوں سے مصافحہ کرنے کی نوبت آ جاتی. میں جو پی ایچ ڈی کرنے کے لیے گئی تھی 1985 کی بات ہے, کافی پہلے کی. تو جس وقت یونیورسٹی میں انٹر ہوئی پہلے دن, تو میں جو سپروائزر تھا اس نے بھی اسی طرح آگے مصافحہ کے لیے کہا, تو میں نے کہا سوری میں یہ نہیں کرتی. تبھی آپ منع کرتے تھے, بعض اوقات ایسی سچویشن آتی ہے کہ آپ پہلے سے ہاتھ پیچھے رکھیں اور اشارہ سر سے کر لیں بس. اب وہ سمجھ بھی جاتے ہیں کہ, اور خصوصاً اگر آپ کے سر پہ حجاب ہو تو پھر تو کبھی نہیں کریں, ان کو اب سمجھ ہے کہ یہ ٹھیک نہیں. جی ہمارے خاص طور پہ ہمارے سسرال میں کافی کلوز کچھ ایسے رشتے ہوتے ہیں, تو وہاں ہم کچھ حیا کھا جاتے ہیں زیادہ. جی کوئی حرج نہیں اس میں. اس وقت جب وہ ایسا کچھ کر رہے ہوں تو آپ ضرور دیکھیے کہ کیا اس کے کرنے سے یہ رک جائیں گے جس طریقے میں کرنے لگی ہوں, یا ایٹ لیسٹ مان جائیں گے, یا ایٹ لیسٹ سن لیں گے. اگر آپ سمجھے کہ یہ سنیں گے بھی نہیں, یہ مانیں گے بھی نہیں, اور یہ بہت بری طرح ریئیکٹ کریں گے اور اس سے بہت بڑی خرابی آنے کا ڈر ہے, خاموش رہیے, چپ رہیے, صرف سنتے رہیے. اور پھر بعد میں کسی وقت الگ سے بات کر لیجیے, یا کوئی کتاب دے دیجیے کہیں لکھا ہوا ہو, آپ کہیں وہ اس دن بات ہو رہی تھی نا مجلس میں تو اس پر میں نے یہ مزید پڑھا ہے تو آپ بھی پڑھ لیجیے, یا کوئی کیسٹ ہے لیکچر ہے وہ سننے کو دے دیجیے کہ وہ فلاں دن ایسا ہو رہا تھا. ضروری نہیں ہوتا کہ دیر اینڈ دین اسی وقت ایک فساد کھڑا کر کے اور لڑائی جھگڑا کر کے ہم سمجھے کہ ہم نے بہت بڑی نیکی کی. کبھی رک جانا, اب جیسے آپ روڈ پہ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو کبھی بریک لگانی پڑتی ہے, حالانکہ آپ کو بہت جلدی جانا ہوتا ہے. کیوں لگاتے ہیں اس وقت بریک؟ کیونکہ راستہ نہیں ہے ابھی. اگر آپ اس وقت چلاتے جائیں گے گاڑی تو ٹکر ماریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کی گاڑی کو بھی نقصان ہوگا, دوسری کو بھی ہوگا. تو بعض اوقات ہم جب لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہم ان سے کنٹراڈکٹ نہیں کر سکتے, آرگیو نہیں کر سکتے, اس وقت ان کے ساتھ بحث نہیں کر سکتے, ان کو نہیں روک سکتے, کیونکہ ٹکراؤ کا اندیشہ ہے. اور جب ٹکراؤ ہو جاتا ہے ایسا تو پھر ہمیشہ کے لیے ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے. تو ایسی صورت میں انسان کو صبر کر لینا چاہیے, لیکن چھوڑنا نہیں چاہیے, نوٹ کر لینا چاہیے اور بعد میں کسی اور موقع پر ان کو بتا دینا چاہیے آسان طریقے سے. دیکھیے جب خیر خواہی کے ساتھ آپ بتائیں گے نا دوسرے کو تو اس کو برا بھی نہیں لگے گا, اور اگر اس نے نہیں ماننا ہوگا تو اس کی مرضی ہوگی, کیونکہ وہ بھی اب ٹھنڈے دل سے پڑھے گا یا سوچے گا یا غور و فکر کرے گا تو اس کو بھی کچھ ڈیسیژن لینے میں آسانی ہوگی, بنسبت اس کے کہ اس ہارٹ آرگیومنٹ میں آپ اپنے جو سارے دلائل ہیں وہ جلا کے رکھ دیں. جب موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اور پیچھے ہارون علیہ السلام جو تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ بنی اسرائیل بہت ہی غلط کام میں لگ گئی, لیکن چپ کر گئے تھے کیونکہ
ان کو لگ نہیں رہا تھا کہ وہ ان سب کو اکیلے روک سکتے ہیں. تو بعض سچویشن ایسی بھی ہوتی ہیں کہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ سری گناہ ہے لیکن آپ اکیلے کچھ بھی نہیں کر سکتے, تو اس وقت بھی صبر سے کام لینا چاہیے, لیکن اس کے مطابق پھر کوئی ایسا پلان بنانا چاہیے کہ وہ خرابی دور ہو سکے. حتی الوسع بحث مباحثے, لڑائی جھگڑے, آرگیومنٹ, ڈیفینسو ہونے, اپنے حق میں دلیلیں پیش کرنے سے باز آنا چاہیے. یہ نہیں کہ اس وقت چپ ہوا تو پھر کبھی بولے ہی نہ, یہ بھی غلط ہے, کیونکہ دوسروں کی ہمدردی یہی ہے کہ جو غلط وہ کر رہے ہیں انہیں اس سے روکا جائے. جی آپ فرمائیں. کبھی ہم شادی کی محفلوں میں جاتے ہیں, عموماً میوزک اتنا لاؤڈ چل رہا ہوتا ہے کہ سب کو ہی بادر کر رہا ہوتا ہے, کہ بہت سے لوگوں کو ہم جیسے ہوتے ہیں بادر, لیکن ہمیں ان رشتے داروں کی شادی میں بیٹھنا بھی ہے, نہ چاہتے ہوئے ہمیں وہ میوزک سننا بھی ہے. اب ہم اس کا وہ حل لے کر آئیں. اس میں آپ دیکھیے کہ تھوڑی دیر کے لیے جائیں, بیٹھے مت, کیونکہ اجازت نہیں ہے کہ سارا وقت آپ ایسی جگہوں پہ بیٹھے رہیں کہ جس مجلس میں دین کا اس طرح مذاق اڑایا جا رہا ہو. قرآن مجید میں آپ پڑھیں گے تو جہاں اللہ رسول کے احکامات کی نافرمانی کی جا رہی ہو تو وہاں آپ تحفہ دیں, دلائیں اور ان کو مبارک دیں, اور اس کے بعد ان سے اجازت لے لیں. اگر وہ کہیں رکیں تو نہیں کہیں میں رک نہیں سکتی کیونکہ میوزک بہت لاؤڈ ہے, وجہ بتا دیں, غصے سے نہیں, موڈ آف کر کے نہیں, واک آؤٹ کر کے اس طرح نہیں, آرام سے بتا دیں کہ میں نہیں رک سکتی کیونکہ مجھے ٹھیک نہیں لگتا ایسی جگہ بیٹھنا. کوئی نہ کوئی راستہ بن جاتا ہے, اگر آپ بچنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ بچا دیتے ہیں, اور ان کو پتہ چل جاتا ہے. اور بعض اوقات وہ کہتے ہیں نہیں نہیں آپ رکیں, ہم اس کو بند کرا دیتے ہیں. کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے. تو حیا کب نہیں کرنی چاہیے؟ جب حرام سے رکنے کا وقت آئے, یا روکنے کا, یا پھر کسی واجب کام کے کرنے کا. اب ایسی جگہوں پر ہم آپ تو نماز پڑھنے سے حیا کرتے ہیں. بعض لوگ حجاب نہیں کرتے, کیوں؟ حیا کی وجہ سے. حالانکہ حیا کی وجہ سے حجاب کرنا چاہیے, لیکن وہ حیا کی وجہ سے حجاب نہیں کرتے کیونکہ وہ لوگوں سے ڈرتے ہیں, لوگوں سے جھجکتے ہیں. جیسے سیل فون سے ہم نے اذان ٹائم پہ کیا ہوتا ہے, اس جگہ پر میں نے اس طرح سے اپنا سیل فون نکال کر فوراً, یعنی اذان بند کر دیا آپ نے کیا؟ نہیں, تو آپ دیکھیے نا, جیسے ابھی علم کی مجلس ہے, تھوڑی دیر میں آپ دیکھیے کیا ہوتا ہے, ایک کے بعد ایک اذان شروع ہو جائے گی. علم کی مجلس کے یا کسی بھی میٹنگ کے یا کچھ آداب ایسے ہیں, ظاہر ہے وہ لوگ مسجد میں تو نہیں بیٹھے ہیں. اگر کوئی سنجیدہ مجلس ہے جہاں پر جو مسجد کے باہر ہے تو آپ اپنے سیل فون کو اس پہ کر لیجیے, سائلنٹ پہ کر لیجیے. جب وہ نوٹیفیکیشن آئے گا تو وہ آپ بلنک کر جائے گا, آپ کو پتا چلے گا کہ نماز کا وقت ہو گیا اور آپ اٹھ کے نماز پڑھیں. لیکن کچھ ایسی جگہ ہیں کہ جہاں پر کیجولی سب لوگ کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, ریسٹورینٹ میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور اذان کی آواز بھی آ گئی تو کوئی حرج نہیں, اس میں بارش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ مجلس کیسی ہے اور آپ کو کیوں بند کرنا ہے. یعنی سیریس ٹاک چل رہی ہے اور بیچ میں اگر اذان شروع ہو گئی ہے تو آپ کو پہلے سے بندوبست کر کے رکھنا چاہیے. لیکن اگر کوئی اور ریزن نہیں ہے, صرف اس لیے کہ ہائے یہ کیا کہیں گے کہ یہ لوگ اذان سن رہے ہیں, تو یہ نہیں دیکھنے کی ضرورت. آپ ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہیں, اذان کے ٹائم پہ وہ 1-2 دفعہ اللہ اکبر کہہ دیتا ہے تو ٹھیک ہے. ایک اور چیز, جب لوگ اپنی باتوں میں مشغول ہوں اور اپنی کہانیاں کیے جا رہے ہوں اور چیزوں میں ہلے گلے میں, اور اس وقت آپ اذان لگا کے بیٹھ جائیں تو یہ پھر اذان کی بے ادبی ہو جائے گی, کیونکہ آپ ان کو روک نہیں سکتے اس چیز سے. ٹھیک ہے نا, تو ان کو فتنے میں نہیں ڈالنا چاہیے. دیکھیے ایک ہے میٹنگ ہم خود کر رہے ہیں, مسلمان ہیں, سب آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور بات ہے اذان کی آواز نیچرل طریقے سے مسجد سے آ رہی ہے, دیٹس فائن. لیکن اگر 3-4 لوگوں نے سیل فون پہ اذان لگائی ہوئی, ایک کا بول رہا ہے, دوسرے کا بول رہا ہے, تیسرے کا بول رہا ہے, تو یہ تو مسنون طریقہ نہیں ہے نا. ٹھیک ہے نا. پھر آپ دیکھیے کہ اگر ہمارا حیا ہمیں حجاب کرنے سے روکے تو یہ حیا قابل مذمت ہے. پھر اسی طرح علم کی مجلسوں سے حیا کرنا, کہ کسی ایسی جگہ نہیں جانا کہ جہاں پر لوگ پڑھ لکھ رہے ہوں, دین کی بات ہو یا کچھ, اس سے جھجکنا کہ ہائے آئی لک سو آکورڈ, میرا ڈریس ایسا ہے, یا میں ایم ناٹ پریپیئرڈ, تو مجھے ان لوگوں میں جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے, شرم آتی. یہ درست نہیں, یہ معیوب ہے. ابو واقد اللیثی سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے اور لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. 3 شخص آئے, ان میں سے 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئے اور ایک واپس چلا گیا. ابو واقد کہتے ہیں کہ وہ دونوں کچھ دیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے رہے, پھر ان میں سے ایک نے حلقے میں گنجائش دیکھی اور وہ وہاں بیٹھ گیا, اور دوسرا سب سے پیچھے جہاں مجلس ختم ہو رہی تھی, اور تیسرا واپس چلا گیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واز سے فراغت پائی تو صحابہ سے مخاطب ہو کے فرمایا
کیا میں تمہیں ان 3 آدمیوں کی حالت نہ بتاؤں کہ ان میں سے ایک نے اللہ کی طرف رجوع کیا، یعنی اس نے خالی جگہ ڈھونڈ کے وہاں آ کے اپنی جگہ بنائی اور اللہ نے اس کو جگہ دی. دوسرا شرما گیا، اللہ نے بھی اس سے حیا کی، یعنی وہ پیچھے ہی بیٹھ گیا. تیسرے نے منہ پھیرا، باہر چلا گیا، تو اللہ نے بھی اس سے منہ پھیر لیا. پھر اسی طرح دین سیکھنے میں حیا مانے نہیں ہونی چاہیے. ایون بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت ہی شرم و حیا والے ہوتے ہیں. مثلا ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ میں سے کوئی چیز ہے، یا پاکی ناپاکی کے کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں عام طور پر مجالس میں گفتگو نہیں کی جاتی، لیکن علم کی مجلس میں ایسی گفتگو قابل مذمت نہیں. ام سلمہ سے روایت ہے کہ ام سلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرنے سے نہیں شرماتا، اسی لیے میں پوچھتی ہوں کہ کیا احتلام سے عورت پر بھی غسل فرض ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، جب عورت پانی دیکھ لے. تو یہ سن کر ام سلمہ نے شرم کی وجہ سے اپنا چہرہ چھپا لیا. کہا، یا رسول اللہ، کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، پھر کیوں اس کا بچہ اس کی صورت کے مشابہ ہوتا ہے؟ یعنی یہ اس کے احتلام کا ثبوت ہے. اب یہ ایک ایسا سوال تھا جو بہت ہی شرم والا تھا، لیکن پوچھنا بھی ضروری تھا، کیونکہ اگر کسی عورت کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ اور وہ غسل ہی نہیں کرتی تو پھر اس کا نماز روزہ ہی نہیں ہے. تو اپنے دین کو کہاں تک کمپرومائز کیا جا سکتا. پھر بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ سوال کرنا اکیلے میں ممکن نہیں ہوتا. اگر کسی عورت سے اکیلے میں پوچھنا تو بھی اب یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف اکیلے میں لے جا کے پھر اسے یہ سوال کرتی. ایسا سوال مجلس میں کیا جا سکتا تھا. تو اس میں آپ نے فرمایا کہ انصار کی عورتیں کتنی اچھی ہیں کہ جنہیں حیا دین سیکھنے میں مانے نہیں ہوتا. پھر یہ کہ حیا نہ ہونے کے کچھ نقصانات بھی ہیں. آپ میں سے کوئی بتائے گا کیا نقصان حیا نہ ہونے کے نقصانات؟ ایمان پر سب سے زیادہ اثر پڑتا ہے. ایمان ناقص ہو جاتا ہے، ایمان کمزور ہو جاتا ہے. اور جب ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر سارے اعمال ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، ڈی سینسٹائز ہو جاتا ہے انسان، اور پھر جو جی چاہے کرے. اور پھر جب جی چاہے کرتا ہے تو پھر اس کی عزت پر بھی حرف آتا ہے. آپ کا انداز، آپ کا سٹائل، آپ کا اخلاق جو ہے وہ آپ کی پہچان ہوتا ہے. جس انداز میں آپ کسی سے بات کرتے ہیں، جس طریقے سے آپ کسی سے معاملہ کرتے ہیں، وہ تاثرات لوگوں کے اندر رہ جاتے ہیں. اب آپ کہیں کہ مجھے کسی کا ڈر نہیں، مجھے کسی سے حیا نہیں، مجھے کسی کی شرم نہیں، میں تو جو جی چاہے کروں گی، تو اس کا کیا نقصان ہوگا؟ ایسے میں لوگ دیکھیں گے نہیں کہ کیا ہو گیا، اس کا دماغ چل گیا. تو آپ اپنے عزت، وقار اور شہرت کو نقصان دے رہے ہیں بے حیائی برت کر. ساتھ حیا کے معاملے میں بھی ہمارے کچھ دوہرے معیار ہوتے ہیں. یہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ وہ بچیاں اور ان کے گھر والے ویسے ہی حجاب کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب شادی کا موقع آتا ہے تو وہ جو ایک کانسیپٹ ہے دلہن کا، ویسے بنا کے سب کے سامنے وہ بٹھا دیتے ہیں، اور اسی طرح سے فوٹوگرافی ہوتی ہے. تو صاف سمجھ آ رہی ہے، صرف ہم خواہشات ہماری ہم کو اندھا کر دیتی ہیں. ہم خواہشات کے نیچے اتنا دب جاتے ہیں کہ ہمیں یاد نہیں رہتا کہ کیا جائز اور کیا ناجائز ہے. ماں اور بیٹی کا ریلیشن ہے، اس میں کس حد تک حیا ہونی چاہیے؟ دیکھا یہ جائے گا کہ ان باتوں کی ضرورت کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جیسے ماں اپنے بچے کو، بیٹی کیا بیٹے کو بھی بعض اوقات ایسی باتیں سمجھانی پڑتی ہے کہ کوئی اور سمجھانے والا نہیں ہے، اس کو پاکی ناپاکی کے مسائل. تو اب جیسے میں نے اپنے بیٹے کو بلوغ المرام پڑھائی ہے. بلوغ المرام فقہ کی کتاب ہے اور اس میں ہر طرح کے مسائل موجود ہیں، لیکن میں نے خود پڑھائی اپنے بیٹے کو. اب کیوں پڑھائی؟ اگر نہیں پڑھاؤں گی تو اس کو کیسے پتا چلے گا کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا درست ہے، کیا نہیں. لیکن وہ جو باتیں اس کتاب کے اندر تھی، جو بھی احکام اور جو بھی مسائل، ان باتوں کو اس علمی سیشن میں تو کروں گی، لیکن اس کے باہر گھر میں بیٹھے مجلس میں ہنسی مذاق میں نیور. تو ہمیشہ دیکھیے کہ زمان کیا ہے، مکان کیا ہے، کوانٹٹی کتنی ہے، اس کی کوالٹی کیا ہے. کسی بھی حکم کو ان 3-4 معیارات پر پرکھیے کہ کون سی بات آپ کہاں کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، کتنی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب اگر بچوں کے لیے کوئی اور استاد موجود ہے تو بہت سی باتیں وہ اسکول سے، استاد سے، وہاں سے سیکھ لیتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں آپ ہی کو بتانی پڑتی ہیں. اب یہ جو سیکس ایجوکیشن ہے آپ کے بچوں کے لیے، اب اس میں بھی آپ دیکھیے کہ کس عمر میں کتنی بات ان کو بتانی چاہیے، کیوں بتانی چاہیے اور کب بتانی چاہیے. یہ ساری چیزیں حیا سے متعلق ہیں. تو اب اگر ایک بچی بالغ ہو چکی ہے، پیریڈز آ چکے ہیں اس کو، تو آپ اس کو سارا کچھ اگر سمجھائیں گی
کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اس میں کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، تو یہ عین حیا کے مطابق ہے. اور اگر ویسے ہی بیٹھ کے آپ دوستوں میں ہنسی مذاق کر رہے ہیں اور اس قسم کے جوکس کر رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں اور بچے بھی بیچ میں بیٹھے ہوئے، تو یہ بے حیائی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، تو حیا جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے، بلکہ سراسر خیر ہے. اور اگر ایک اٹھے تو دوسرا اٹھ جاتا ہے، یعنی اگر حیا نہ ہو تو ایمان نہیں رہتا. تو پھر کیا آ جاتا ہے؟ پھر منافقت آ جاتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا اور زبان کو قابو میں رکھنا ایمان کی 2 شاخیں ہیں، جبکہ فحش گوئی اور لا حاصل باتیں کرنا نفاق کی 2 شاخیں ہیں. غیر ضروری بیس لیس قسم کی باتیں کرنا، یعنی فضول باتیں کرنا بھی بعض اوقات حیا کے منافی. مثلا آپ کو اسپیچ دے رہے ہیں یا خطبہ جیسے ہوتا ہے، یا پھر اسی طرح کچھ پڑھا رہے ہیں تو بے وجہ بات کو بڑھا دینا جس سے کسی کو کوئی فائدہ نہ ہو، بے مقصد لا حاصل. اسی طرح اگر آپ کسی کی تعریف کر رہے ہیں تو ایگزیجریشن شروع کر دیں، تو یہ چیزیں بھی پھر اس میں آ جاتی ہیں، نفاق میں آ جاتی ہیں. کیونکہ بعض اوقات وہ چیز آپ کے دل میں ہوتی نہیں، صرف زبان وہ سب کچھ کہہ رہی ہوتی ہے. میں سوچ رہی تھی کہ آج کل سوشل میڈیا پہ فیس بک ٹیکسٹنگ میں بعض اوقات نامحرم کے خط کے حساب سے کامنٹس دینے میں، اسمائلیز ڈالنے میں، ان چیزوں میں بھی بعض اوقات ہم بے حجاب ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح ہے. سوشل میڈیا کی وجہ سے تو ہم نے بہت سارے حجاب اتار دیے، کس کو کیا کہنا ہے. اب ایک وقت تھا کہ کوئی لڑکی کسی مرد کو اپنا فرینڈ نہیں کہہ سکتی تھی. اب آپ دیکھیے کہ فیس بک پر لسٹ آف فرینڈز میں کون نہیں ہوتا. اب یہ حیا کے تو منافی ہے. اور ہر ایک کو ایڈ کیے جا رہے ہیں اور پھر ہر ایک کو نوٹیفیکیشن جا رہا ہے فلاں فلاں کا فرینڈ ہے. پھر اسی طرح بعض اوقات دین سکھانے کے نام پر آپ نامحرم مردوں سے چیٹ شروع کر دیتے، کیا ضرورت ہے اس کی. تو ان تمام چیزوں میں ایک لائن ڈرا کرنے کی ضرورت ہے، مقصد اور اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا مقام کیا ہے، آپ کی عمر کیا ہے، آپ کہاں بیٹھے، کوئی بھی کام کیوں کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں ایمان کا حصہ ہیں. اور کثرت کلام جو ہے یہ بھی ناپسندیدہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فحش گوئی اور حیا کا کم ہونا بد اخلاقی کا حصہ ہے، اور بد اخلاقی آگ میں لے جانے والی. جیسے خوش اخلاقی اور حسن اخلاق جنت میں لے جانے والی چیزیں ہیں، اسی طرح بد اخلاقی جہنم میں لے جانے والی چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس چیز میں بے حیائی پائی جاتی ہو وہ اسے عیبدار کر دیتی ہے. اب مختلف طریقوں سے حیا کا اظہار کیسے ہوگا؟ مثلا مختلف اعضاء کے ساتھ. آنکھ کا حیا کیا ہے؟ غض بصر. گڈ. مردوں کو بھی حکم ہے اور عورتوں کو بھی حکم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. بات کرو تو سچ بولو، کیونکہ جھوٹ بھی بے حیائی ہے نا. آپ ڈھیٹ ہو کر، بے حیا ہو کر آپ غلط بیانی کر رہے ہیں. وعدہ کرو تو پورا کرو. جب امین بنائے جاؤ تو امانت کا حق ادا کرو. اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. اپنی نظروں کو بچاؤ اور اپنے ہاتھ روک لو. تو یہاں بھی نظر بچانے کا اور ہاتھ روکنے کا حکم دیا گیا. پھر حرام چیزوں کی طرف نہ دیکھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 طرح کی آنکھیں قیامت کے دن جہنم کی آگ نہ دیکھیں گی، وہ محفوظ رہیں گی. وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے رو پڑی، وہ آنکھ جس نے اللہ کی راہ میں پہرا دیا، وہ آنکھ جو حرام کردہ چیزوں سے جھک گئی، یعنی حرام چیز سامنے ہی تو اس نے منہ پھیر لیا، گندی چیزوں کو نہیں دیکھا. اب آپ دیکھیے کہ اس وقت دنیا میں پورنوگرافی جو ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے، اور یہ بہت سے ذہنی امراض کا بھی باعث بن چکا، اور ایک ایڈکشن کی حد تک لوگوں کے اندر چیز آ چکی. حالانکہ کیا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جی میں تو اسکرین پر ہی دیکھ رہا ہوں یا میگزین میں کوئی چیز دیکھ رہا ہوں، تو کیا اس کی اجازت ہے؟ اپنے باڈی پارٹس کو بھی اتنا دیکھنے کی اجازت نہیں. کہاں یہ کہ انسان کسی اور کے جسم کے ننگے حصوں کو دیکھے. اس میں اور کیا آتا ہے؟ آنکھ کے حیا کے منافی کیا چیز ہے؟ راستے میں بعض اوقات بل بورڈز پہ ایسی تصویریں آپ کو نظر آئیں گی کہ جو سطر کے علاوہ ہوں گی، تو جن حصوں پر مردوں یا عورتوں کے نظر نہیں ڈالنی چاہیے، اگر کوئی ایسی چیز سامنے آئے تو فوراً نگاہ پھیر لینی چاہیے. بعض اوقات ہم کہتے ہیں تو لڑکے ہیں نا، لڑکوں کو کیا پردہ، لڑکوں کو بھی اپنی نیز ڈھانپنی چاہیے، یعنی نی کے اوپر لڑکے کا بھی کوئی حصہ ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے. تب بعض اوقات پلیئرز ہوتے ہیں یا اور باکسرز وغیرہ بالکل ننگے کھیل رہے ہوتے ہیں،
منیمم ڈریس کے ساتھ، تو اس میں بھی غور سے اور بس دیکھے چلے جانا اس کی اجازت نہیں ہے. انسان دیکھے اور اپنی آنکھیں بچا لے. بعض اوقات اسلامک نشید ہوتے ہیں. اب وہ جو بھی سنگرز ہیں، چاہے وہ قاری مشاری ہوں یا صلاح ابو خاطر ہوں یا کوئی بھی ہوں، یا بہت داڑھی والے حضرات ہوں یا بہت محجبات ہوں، کوئی بھی ہو، اگر ایسے اینگل جو بہت اٹریکٹیو قسم کے سامنے آ رہے ہیں تو اب اس کو تو نہیں آپ روک سکتے، لیکن آپ کو کس جگہ روک ڈالنی ہے؟ اپنی آنکھ پہ روک ڈالنی ہے، اور وہ حیا کی وجہ سے ہی ڈالنی ہے. بالکل یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اندر کھٹک ہو جاتی ہے. نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ اچھا نہیں ہے، مناسب نہیں ہے. سازا نشید کے لیے آج کل ایک چیز ہے جو مجھے بہت بادر کر رہی ہوتی ہے. اس چیز سے ہم اپنے آپ کو نہیں بتا سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کے درمیان میں ایک اٹریکشن رکھی ہے. بالکل. اور جو ینگ لڑکیاں ان کو سن رہی ہوتی ہیں، ان کو سمجھ رہی ہوتی ہے ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں. غیر شعوری طور پر پھر وہ چیزیں ذہن میں اس طرح بیٹھ جاتی ہیں کہ بعض اوقات وہی آئیڈیل بن جاتے ہیں اور باقی لوگ جو ہیں وہ بیکار نظر آتے ہیں. بعض اوقات شروع میں تو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی غلط چیز دیکھتے تو ہمارا ضمیر ہمیں ملامت کرتا ہے، ہمارے اندر کا ایک حیا ہمیں روکتا ہے. پھر جب ہم جسٹیفیکیشن دے کے اپنے آپ کو دباتے رہتے اور ہم کرتے چلے جاتے تو ایک وقت ہوتا ہے کہ وہ بےچارہ کمزور پڑ جاتا ہے، مر ہی جاتا ہے. پھر وہ نہیں اندر سے روکتا، اور اگر باہر سے کوئی روک دے تو ہم اس پہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ کیوں روکا ہمیں. مووی آئی ہے، میری فرینڈ نے میرے ساتھ شیئر کی تھی. پھر اسی نے مجھ سے یہ ذکر کیا کہ چونکہ ہم ان کو بہت آئیڈیل بنا لیتے ہیں، جو کیریکٹر پلے کر رہے ہیں اور ان کو بہت پسند کرنے لگ جاتے ہیں، تو یہ بھی ایک طرح سے ورشپ ہو جاتی ہے. لیکن میرا تو یہ تھا کہ ان کے ایک بہت اچھا میڈیم بھی ایجوکیشن تھا، تو کیا یہ دیکھنا ٹھیک ہوگا؟ میں صرف ایک بات سوچتی ہوں کہ جن کو پریزنٹ کیا گیا کسی خاص شکل میں، ان کے پاس کیا دلیل ہے کہ وہی ان کی شکل تھی. پھر کیا ہوگا کہ ان شکلوں کو جو ہم دیکھتے ہیں کسی خاص صحابی کے نام سے یا کسی بھی نام سے، تو پھر ہم اس کو ہی سمجھتے ہیں. مثلاً ایک میسج فلم تھی بہت پرانی جب ہم چھوٹے تھے، تو وہ کہیں ایسے دیکھنے کا اتفاق. اب حضرت حمزہ کی جب کہیں بات آتی وہی شکل آتی، تو اب میں بڑے ہو کے سوچتی ہوں کیا واقعی حضرت حمزہ ویسے ہی ہوں گے، اور اگر نہیں تو میں نے ایک اور شخص کو حضرت حمزہ سمجھا ہوا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ پھر میڈیا ضرور ہے، لیکن 1400 سال سے بھی لوگ سیکھ رہے ہیں نا سب کچھ، اور ہر ایک کا اپنا ایک امیجنیشن ہوتا ہے نا. جب آپ اپنے امیجنیشن کو ایک شکل دے کے دوسروں کے اوپر مسلط کر دیتے تو دوسروں کی کریٹیوٹی ماری جاتی، دوسروں کے ذہن کے ساتھ زیادتی. پھر کانوں کا حیا کیا ہے؟ فحش باتیں نہ سننا، ان میں دلچسپی نہ رکھنا. مومن لان تان کرنے والا فحش گو اور بےہودہ گو نہیں ہوتا، بےہودہ باتیں نہیں کرتا. اور اگر کوئی کر رہا ہو، اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، ان کا اس میں دل نہیں لگتا. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو گاسپس بہت اچھے لگتے ہیں، وہ کریت کے دوسروں کی باتیں پوچھتے ہیں، غیبت سنتے ہیں، کرواتے ہیں دوسرے سے. اچھا تمہارا کیا خیال ہے اس کے بارے میں، اس کے بارے میں، اچھا پھر وہ ایسا، پھر آگے بڑھاتے اور پھر وہ وہاں سے اٹھتے ہیں لگائی بجائی کرنے والے، کچھ وہاں سے لیتے کہیں اور جا کے ڈالتے ہیں، اور پھر وہاں ایک اور فتنہ شروع کر دیتے. تو ایسی چیزوں میں اگر انٹرسٹ نہیں لیا جائے تو یہ بھی حیا میں سے ہے. پھر بےہودہ قسم کی شاعری، کہتے ہیں نا کہ ایک مشہور قول ہے کہ للشاعر یجوز ما لا یجوز لغیرہ، اور یہ بھی خود ہی بنایا گیا. عربی کا قول ہے کہ شاعر کے لیے وہ باتیں جائز ہیں کرنا جو کسی اور کے لیے جائز نہیں، تو خود ہی بنا لیا اصول. اب کیا ہوتا ہے کہ شاعر محبوبہ کا نام لے کر جو اٹھ پٹانگ باتیں کرتا ہے تو سب کہتے ہیں یہ تو پوئٹری ہے، حالانکہ باتیں تو بعض اوقات اس کے جسم کے قابل شرم حصوں کی ڈسکرپشن بیان کر رہا ہوتا ہے، which is wrong, which is against حیا. لیکن ہم یہ سوچ کے کہ یہ تو شاعر ہے نا، شاعر تو سب کچھ کرتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے لڑکے تو سب کچھ کرتے ہیں، ان کو لائسنس دے دیتے ہیں ہم ہر حرام کام کرنے کا، تو یہ درست نہیں. پھر اسی طرح ازدواجی زندگی کے جو واقعات ہیں، خاص اندر کی باتیں شوہر بیوی کی، ان کا مجلس میں ذکر نہیں کرنا چاہیے. یعنی خاص باتوں سے مراد بالکل پرائیویٹ لمحات کی جو گفتگو ہے یا انداز ہے یا کچھ بھی، اس کو پبلکلی شیئر کرنا لوگوں کے ساتھ، فرینڈز کے ساتھ، ادھر ادھر، اور دوسروں سے باتیں کوریت کے پوچھنا. بعض لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ جیسے کسی کی نئی شادی ہوتی ہے تو پھر اس سے پوچھتے ہیں اس کے اچھا تمہاری پہلی رات کیسی گزری، پھر کیا ہوا، اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں. یہ حیا کے منافی ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے.
یہ ٹو مچ کسی کی پرائیویٹ لائف کے اندر گھسنا ہے اور اسے منع کیا گیا ہے. لیکن جب ہم اسٹور وغیرہ پہ کھڑتے ہیں پیمنٹ دینے کے لیے تو وہاں پہ جو میگزین کے ریکس رکھے ہوتے ہیں they have all the information of the marriages, pregnancies, یہ ساری چیزیں کھلی ہوتی ہیں, ایک بچے ساتھ ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ ان کے اندر ایک حیا کا احساس پیدا کر دیں گے تو ان کے انٹرسٹ نہیں رہے گا. پھر اصل میں شیطان نے سب سے پہلے یہی تو کیا تھا کہ انسان سے لباس اتروایا اور پھر اس قسم کے تذکرے. تو وہ کیا چاہتا ہے کہ انسان اس راستے سے بہک جائے. یہ انسان کا بہت ویک پوائنٹ ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے اندر حیا رکھ کے روک لگا دی کہ ان چیزوں کی طرف بھی نہیں جانا. لا تقربوا الفواحش لا تقربوا الزنا. پھر اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں بھی ایک باحیا انداز اختیار کرنا. اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ اٹھنے بیٹھنے میں چلنے میں حیا. جیسے قرآن مجید میں اس خاتون کا ذکر ہے نا, فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء. وہ جو دو بہنیں جن کے جانوروں کو پانی پلایا تھا حضرت موسیٰ نے, ان میں سے ایک آئی شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی. تو اس کا مطلب ہے کہ چال میں بھی حیا ہوتی. کیسے؟ سمٹ کے چلنا, اکڑ کے نہ چلنا, سینہ اندر کو رکھ کے چلنا, نمایاں نہیں کرنا, جوتا ایسا نہیں پہننا کہ جو سب کو آپ کی طرف متوجہ کرتی, بہت بجنے والا زیور نہیں پہننا, اور خوشبو لگا کے نہیں چلنا بازار میں کیونکہ وہ پھیل رہی ہوتی ہے, سب کو آپ کی طرف متوجہ کرتی. یعنی عورت کی جو چال ہے خاص طور پر اس میں بھی حیا ہونا ضروری ہے. پھر اسی طرح اگر مردوں کے بیچ میں چلنا پڑے کبھی بازار میں تو کیسے چلنا چاہیے؟ سمٹ کے بچ کے. یعنی جس کبھی اس کو ٹکر لگائی کبھی اس کو لگائی اور بغیر دیکھے سوچے سمجھے چلتا گیا. آرام سے چلنا, ایک طرف ہو کے. مٹک مٹک کرنا چلنا. شابش. مٹک مٹک کے نہ چلنا, اکڑ اکڑ کے نہ چلنا. بالکل. استاذ ہم لوگ مدینہ میں جو لائبریری ہے وہاں پہ بیٹھ کے ڈسکس کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہیل پہننا جو ہے وہ اس لیے انہوں نے کہا کہ جائز نہیں ہے کہ اس کو پہننے سے عورت کی چال بدل جاتی ہے اور ایک اٹریکشن آ جاتی ہے جو لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کرتی ہے. جی. جس طرح آپ کسی کے گھر میں جاتے ہیں کہ اس کی آنکھ توڑ جائے, اسی طرح آپ کسی گاڑی میں جاتے ہیں ان کی نظر نہیں آتی. جی ہاں, یہ بس اسٹاپ پر کسی کی گاڑیوں میں جھانک جھانک کے دیکھنا, جان بوجھ کے یا گھور گھور کے دیکھنا, یہ بھی ٹھیک نہیں. پھر اسی طرح جو مخلوط مجلسیں ہوتی ہیں, جیسے آپ ڈاکٹر کا کلینک ہے یا کہیں بھی جا کے آپ کو بیٹھنا پڑا تو آپ ذرا دیکھ کے بیٹھیں کہ کس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں. یہ نہیں کہ دو مردوں کے بیچ میں سیٹ خالی تو اس میں گھس کے بیٹھ گئے, یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ مجھے ایک طرف کو جگہ مل جائے, یا حیا کا انداز شو کریں تو وہ خود ہی ایک طرف ہو جاتا ہے. جی ہاں بالکل, کہتی ہے حیا کا انداز شو کرے تو وہ خود ہی ایک طرف ہو جاتے ہیں. یعنی آپ اپنے طرز عمل سے حیا کی دعوت بھی دے رہے ہیں دوسرے کو. پھر اسی طرح بلا ضرورت مردوں کے جسم کے ساتھ کہیں بھی ٹچ کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت نہیں کی. آپ نے کبھی کسی عورت کا ہاتھ نہیں چھوا, کسی عورت کو کبھی مارا نہیں آپ نے. پھر لباس سے متعلق حیا کیا ہوتی؟ ایسا لباس نہیں پہنے کہ جس سے جسم کے اعضاء نمایاں ہوں یا ننگے ہوں, ٹرانسپیرنٹ. عورت کا سطر کیا, انکلوڈیڈ گھٹنوں سے لے کے ناف تک. چپکا ہوا ڈریس پہننا درست نہیں. اگر سردی کی وجہ سے پہنا کوئی ایسا ڈریس تو اوپر لانگ ڈریس پہنے یا کچھ بھی, تاکہ آپ کی ٹانگوں کے شیپ اور جسم کے حصے الگ الگ نظر نہ آئے. آپ نے اپنی عورتوں کے سطر کے بارے میں بتایا, کہاں تک بتایا عورتوں کا سطر؟ سطر عورت سے, عورت کا سطر عورت سے, اور پھر عورت کا سطر مرد سے, دونوں مختلف ہیں. ایک یعنی کہ عورت کے سامنے ران نظر نہیں آنی چاہیے, یہ نیچے والا حصہ نظر نہیں آتا. جیسے کئی لوگ ساڑی پہنتے ہیں نا تو ان کا وہ بالکل بیک ساری نظر آ رہی ہوتی ہے تو وہ بھی منع ہے. یا بعض اوقات شرٹ اوپر اٹھ رہی ہوتی ہے اور یہ حصہ نظر آ رہا ہوتا ہے. تو دودھ پلاتے ہوئے بچے کو اگر تھوڑا بہت سینہ نظر آ جائے اس میں بھی احتیاط برتنی چاہیے, لیکن وہ حرام میں نہیں آتا. عورت کے سامنے کھول سکتی ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سی تھرو کپڑے پہن کے وہ گھر میں گھومتی پھرتی رہے, اس سے بچنا چاہیے. اس میں نارمل ڈریس میں آ سکتے ہیں ایز لانگ ایز کہ آپ کا سینہ بہت کھلا ہوا نہیں, یا ٹائٹ ڈریس نہیں کہ جس سے آپ کے جسم کے حصے الگ الگ نظر آ رہے ہوں. ایسا لباس نہیں ہونا چاہیے, بال بالکل پھیلے ہوئے نہیں ہونے چاہیے. ہاں اگر دوپٹہ لیا ہوا سر سے اتر گیا ہے کوئی حرج نہیں, لیکن یہ نہیں کہ پورے بال پھیلائے ہوئے اور پھر دوپٹہ بھی نہیں لیا ہوا اور سینے پہ بھی کچھ نہیں اور آپ گھوم پھر رہے ہیں گھر میں, یہ درست نہیں. بالغ لڑکیاں نے. ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کنواری عورت سے بھی زیادہ جو اپنے پردے میں ہو باحیا تھے. جب آپ کو کوئی چیز ناگوار محسوس ہوتی تو ہم آپ کے چہرے سے پہچان لیتے تھے. تو یہ تھی چند باتیں حیا کے بارے میں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر تم میں حیا نہ رہے تو پھر جو جی چاہے کرو.
چلیے میں آپ کو اس حدیث کی عربی سنا دیتی ہوں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ 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 وبرکاتہ.